السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک شیر کا واقعہ سنانے والا ہوں کہ کس طرح ایک شیر کو اور ایک اللہ کے نیک بندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم بتائیں گے۔ اس سے قبل آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ نے شیر کا نام سنا ہوگا اور میں نے آپ سے کہا کہ ایک شیر کو اور ایک اللہ کے نیک بندے کو ایک پنجرے میں ڈال دیا گیا، تو خیال آیا ہوگا کہ اس اللہ کے بندے کو شیر نے کھا لیا ہوگا، مار ڈالا ہوگا۔ اور صحیح بات ہے کہ جب ہم لفظ شیر استعمال کرتے ہیں تو شیر کا نام لیتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور شیر کا نام لینے کے بعد میں زندگی کو بھولنا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر شیر نے حملہ کر دیا ہو، شیر کسی پر حملہ کر دے تو پھر زندگی کی امید کہاں ہے۔ ایسے مولا کائنات علیہ السلام کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ کا جس پر وار ہوتا تھا وہ دوبارہ اٹھ کر سانس ہی نہیں لے پاتا تھا، تو یہ شیر کی مثال مولا کائنات علیہ السلام کو دی گئی، آپ کو شیر خدا کہا گیا۔ اللہ اکبر، شیر کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا غضب ڈھانے والا ہوتا ہے، پل بھر میں جسے چاہے ہلاک کر دے۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں، اس کو سننے کے بعد میں آپ کی روح کانپ جائے گی اور ایک مرتبہ آپ اللہ اکبر ضرور کہیں گے۔ اس سے قبل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کمنٹ میں اللہ اکبر کی صدائیں ضرور بلند کریں۔ ناظرین کرام، ایک بادشاہ تھا بہت بڑا ظالم، جو ایک بزرگ سے کسی بات پر ناراض ہو گیا، اللہ کے ایک ولی سے کسی بات پر ناراض ہو گیا، تو اس نے اپنی ناراضگی کے سبب اس اللہ کے نیک بندے کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا۔ جس جگہ شیر رہتا تھا اس جگہ اس آدمی کو، اللہ کے نیک بندے کو، اس بادشاہ نے ڈال دیا۔ جب پنجرے کے اندر وہ اللہ کا نیک بندہ گیا تو تماشیوں کی بھیڑ لگ گئی، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے حاضر ہونے لگے کہ یہ بندہ ہے، اس کو بادشاہ نے پنجرے میں ڈال دیا ہے، اب یہ بادشاہ کا شیر اس آدمی کو کھا جائے گا، اسے ہلاک کر دے گا۔ کیونکہ جب بادشاہ ناراض ہوتا تھا تو وہ اپنے جس سے ناراض ہوتا تھا اس کو اسی پنجرے میں ڈال دیا کرتا تھا، اور وہ شیر آ کر اسے کھا لیتا تھا، شیر کا کھانا بن جاتا تھا۔ لیکن آج ایک اللہ کا محبوب بندہ اس پنجرے کے اندر ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے کوئی بندہ آیا ہے، پھر اس کو شیر کھا جائے گا۔ اب جیسے ہی شیر آگے دوڑ رہا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شیر آ کر حملہ کرے گا اور انہیں کھا جائے گا۔ شیر نے دوڑ لگائی، شیر اس اللہ کے محبوب بندے کی طرف دوڑا اور شیر آگے بڑھا۔ اللہ کا محبوب بندہ نہ آگے بڑھا، نہ پیچھے ہٹا، نہ زبان نکلی، نہ پلکیں جھپکی، اور سیدھا کھڑا رہا وہ بندہ۔ اب لوگ تماشا دیکھنے والے سوچنے لگے کہ اب شیر آ کر حملہ کر دے گا، اب شیر آ کر ان کو کھا جائے گا، اب شیر آ کر ان کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اب تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے کہ اب یہ اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ گیا، ختم ہو جائے گا یہ اللہ کا بندہ۔ لیکن شیر جیسے دوڑ کر آیا اور آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور آپ کے پیروں کو چاٹنے لگا۔ جب یہ دیکھا لوگوں نے تو لوگ حیران رہ گئے، لوگوں کی عقل عاجز آنے لگی کہ کیسے ممکن ہے یہ کہ ایک شیر جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے، شیر تو خطرناک ہوتا ہی ہے نا، تو شیر تو کھائے گا اگر، لیکن نہیں کھا رہا ہے، یہاں پر نہیں کھا رہا ہے اور آ کر پیر چاٹ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے عزت کے ساتھ اس بندے کو باہر نکالا، اس اللہ کے محبوب کو باہر نکالا، اللہ کے محبوب بندے کو باہر نکال کر پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تمہارے پیر جب شیر چاٹ رہا تھا تو تمہارے ذہن میں کیا خیال آ رہا تھا؟ تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا تھا؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، مسلمانوں جواب سننے کے لائق ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، سنو، جب شیر میری طرف دوڑا تو میں شیر سے نہیں ڈرا، شیر میرے قدم چاٹ رہا تھا، اس وجہ سے میں نہیں ڈرا کہ شیر قدم چاٹ کر کہیں مجھے ہلاک نہ کر دے، مجھے کھا نہ ڈالے، بلکہ میں اس وقت ایک شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا کہ شیر جو مجھے چاٹ رہا ہے اس کا لعاب جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے چاٹنے سے کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو جا رہا ہوں، کہیں غسل تو فرض نہیں ہو جائے گا مجھ پر۔ میں اس وقت یہ مسئلہ سوچ رہا تھا، میں اس وجہ سے ڈرا ہوا تھا۔ سبق ملا اس قصے سے ہمیں کہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں، اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہے تو خدا کی قسم، خدا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے جب تک کہ اس کے بنانے والے